سر خان صاحب سے آپ لوگوں کی آج ملاقات ہوئی, کیا اہم فیصلے کیے گئے آج؟ جی میں نے عرض کر دیا نا, خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھے گا. اگر جو 2 کمیشن ہم نے مانگے ہیں وہ ہمیں نہیں دیے جاتے, 9 مئی کے حوالے سے, 26 نومبر کے حوالے سے, ہم کسی صورت بھی جو ہمارے شہداء کا خون ہے اس کے حساب سے دستبردار نہیں ہوں گے. جو الیکشن لوٹا گیا ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. ہم پاکستان کے عوام کی آواز اٹھاتے رہیں گے, ہم اصولوں کی خاطر لڑتے رہیں گے. جو گمشدگان ہیں, جو لوگ اغوا ہوئے ہیں, ان کا مقدمہ ہم لڑیں گے ہر سطح پہ, قانونی اور سیاسی. خان صاحب نے کہا کہ ہم تمام سیاسی قوتوں سے رابطہ کریں گے, ان سے بات کریں گے, مارنگ بلوچ سے بھی بات کریں گے جہاں تک مسنگ پرسنز کا تعلق ہے, اغوا شدگان کا تعلق ہے. تو پورے ملک میں ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, شرافت کی بالادستی چاہتے ہیں. سر 8 فروری کو احتجاج کے حوالے سے کوئی فیصلے ہوئے آج؟ جی بالکل, 8 فروری کو ہم ایک پرامن لیکن پرشکوہ احتجاج کریں گے. پاکستان کی عوام کا ووٹ ٹوٹا گیا, یہ ہم کسی کو بھولنے نہیں دیں گے. اس دن یقیناً ہم آواز بلند کریں گے اور یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. سر پنجاب کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پنجاب اور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں ہمیں تنظیمی معاملات کو دیکھنا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کو اپنی ذمہ داری اس حوالے سے دی جا رہی ہے, اس کا نوٹیفیکیشن جلد ہوگا. اس سے پہلے خیبر پختونخوا صوبے کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی خواہش پر صوبے کی پی ٹی آئی کی صدارت جو ہے وہ جنید اکبر صاحب کو دی گئی ہے. اس کا نوٹیفیکیشن بھی جلد ہو جائے گا. سر 26 نومبر پہ جو کمیشن کا مطالبہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا, تو عرفان صدیقی صاحب برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ کمیشن کے علاوہ 28 تاریخ تک ہم دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں. نہیں, دیکھیں, خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی فی الفور ان سے میٹنگ کرائی جائے. اس میٹنگ میں ہم اپنا بالکل واضح جو رائے عمل ہے وہ بیان کر دیں گے. ہم کمیشن کے اعلان کے بغیر کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے, کسی نشست میں نہیں بیٹھیں گے. لیکن بہرحال خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھ سے ملاقات فی الفور کرائی جائے مذاکراتی کمیٹی. ملاقات خان صاحب تک ابھی تک نہیں ہوئی, سر کیا رکاوٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ نہیں, دیکھیے, آج اور 28 کے درمیان اسپیکر ایاز صادق صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ حکومت خان صاحب سے ملاقات کروانا چاہتی ہے. حکومت اگر بے بس ہے تو پھر بے بس حکومت کے ساتھ زیادہ گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں. بہت شکریہ. سر آج آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں, خیبر پختونخوا کے حوالے سے اہم فیصلے ہوئے ہیں, ذرا بتائیں سر کیا بات چیت ہوئی خان صاحب سے؟ اوور آل خیبر پختونخوا کے پولیٹیکل جو بھی سچویشن ہے وہاں پہ اس پہ بات چیت ہوئی, جو حکومت ہے اس پہ بات چیت ہوئی. اور خان صاحب کا ان کی اوپینین تھی کہ چونکہ وزیر اعلیٰ کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور پروونشل پریزیڈنٹ بھی وہی تھے, تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ جنید خان کو پروونشل پریزیڈنٹ لگا دیا جائے. اور جنید خان ایک ورکر ہیں پارٹی کے, 1996 سے خان صاحب کے ساتھ ہیں. پورے صوبے کے ورکرز انشاءاللہ ان سے رابطے میں رہیں گے اور خوش رہیں گے, کیونکہ وہ ایک نظریاتی آدمی ہے اور ایماندار آدمی ہے. تو انشاءاللہ میری امید ہے کہ ان کی صدارت میں پورے صوبے میں تحریک انصاف مزید بہتری کی طرف جائے گی, کیونکہ مشکل دور ہے اس وقت صدارت کرنا آسان کام نہیں ہے. وفاقی حکومت کے ساتھ جو پارٹی پہ ہو رہا ہے, جو اتنے ورکر جیلوں میں ہیں, شہید ہوئے ہیں, زخمی ہیں, اس وقت یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن اللہ کرے, ہماری دعا ہے کہ جنید صاحب اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں انشاءاللہ. سر آج آپ کے خان صاحب سے ملاقات ہوئی, کتنے عرصے بعد آپ کی گرفتاری کے بعد ملاقات, پہلی ملاقات تھی یا دوسری تھی؟ دوسرا, خان صاحب کیسے اندر ان کے ساتھ جو سیاسی امور کے علاوہ کوئی بات چیت ہوئی آپ کی؟ خان صاحب سے پہلے تو 4 دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی, لیکن پچھلے 4 مہینے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. 2 دفعہ میں پہلے بھی آیا ہوں, مجھے نہیں ملنے دیا گیا. آج شکر اللہ کا کہ ملاقات ہوئی اور حشاش بشاش ہے ماشاءاللہ. صحت ان کی اچھی ہے, اسی جذبے سے ہیں, اسی اسپرٹس میں ہیں وہ. تو ان کو دیکھ کے ہمیں بھی حوصلہ ہوتا ہے اور وہی باتیں ہیں ان کی کہ پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں کھڑا رہوں گا, چاہے جتنی بھی سزائیں ہوں, جو بھی ظلم ہو, میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے موقف سے اور اس پہ کھڑا رہوں گا. سر خان صاحب 26 نومبر کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی جو ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے وقت خان صاحب بہت زیادہ ان کو افسوس ہے, جو ہمارے اسپیشلی جو شہداء ہیں, جو لوگ شہید ہوئے ہیں, زخمیوں کی بھی, اور اس چیز پہ بہت افسوس ہے ان کو. یہ واقعی افسوس کی بات بھی ہے. مطلب کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ لائٹیں آف کر کے اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں برسا دیں, اور پتہ نہیں کتنے 100 لوگ زخمی ہیں, شاید 14 یا 15
شہید ہو گئے ہیں، کچھ لاپتہ بھی ہیں، تو اس چیز پہ ان سے بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو کوشش کرنا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ ہو سکے، جو ان کا اس وقت ضرورت ہے تو ان کے بارے میں انہوں نے خصوصی انسٹرکشن دی۔ ہم جو ہے اس کی آواز پہ لبیک کہیں گے اور میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہماری مفاہمت کی جو سیاست کی ہماری کمزوری نہ سمجھیں۔ ہم آپ کا جو ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اور عوام کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہوئے، اس لیے ہم جو ہے مصالحت کا شکار ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں سے ڈر گئے، ہم دب گئے، نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ دبنے والے ہیں۔ تو اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں اور قانون کی ہم چاہتے ہی یہ قانون کی حکمرانی ہو اور اداروں کے جو آئین نے جو حدود متعین کے اس میں رہے، تو اس میں اداروں کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی نہیں۔ ہم ایف آئی آروں سے ڈرنے والے، اگر ہم ایف آئی آروں سے ڈرنے والے ہوتے تو 9 سے پہلے چلے جاتے، اس کے بعد چلے جاتے۔ یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلی دفعہ جب ہم نے ایف آئی آر کری ہمارے لیے یہ بہت مشکل تھی۔ ابھی ہم یہ روٹین کا معاملہ ہے، جن چیزوں سے نہ ڈرنے والے ہیں نہ دبنے والے ہیں۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے ملک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے جو آئین نے جو حدود جس کے لیے متعین کی اس وقت توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے سر، ابھی تک خان صاحب کا ہی نکلا ہے، تو باقیوں کا بھی نکلے گا آپ کی سرکاری میں؟ وہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی توشہ خانہ کی جب سے 50 سال کا ریکارڈ میں نکالوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس نے توشہ خانہ سے لی، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کس نے کیا لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں جتنی جلدی ہو سکے انشاءاللہ توشہ خانہ کا ریکارڈ نکالوں گا۔ سر آج آپ کے خان صاحب سے کیا بات ہوئی 26 نومبر اور مذاکرات کے حوالے سے؟ نہیں، میرے خان صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے تو میسج جو ہے ہمارے جی ایس صاحب کے تھرو وکیلوں کے ساتھ جو ہے اس میسج مجھے ملا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جلد خان صاحب سے ملاقات کر لیں گے، اس سے تفصیلی بات کریں گے، اس سے رہنمائی لینی ہے، اور انشاءاللہ جو 8 فروری کی جو انشاءاللہ تیاریاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم جو سوچ سے کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ہم نے ہماری چھوٹی چھوٹی ایشو ہوتے ہیں، لیکن عمران خان کے جھنڈے تلے اور عمران خان کے نیچے ہم سب متحد تھے اور اتفاق سے ہے۔ تو یہ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہمارے کوئی اختلاف ہے یا ہمارے کوئی درمیان میں کوئی جھگڑا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ایشو پہ اختلاف ہوتا ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ دوسری پارٹیوں میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ دوسری پارٹیوں میں کیوں نہیں ہوتا۔ دوسری پارٹی وہ میں یہی کہوں گا کہ ورکر نہیں ہوتے، وہ جو ہے سیاسی نوکر ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے وہ سیاسی ورکر ہے، اور جب سے بندہ آزاد ہو تو اس کو رائے کی آزادی ہوتی ہے، وہ ظاہر رائے کرتی ہے، اور جب ظاہر رائے ہوتی ہے اختلاف آتا ہے۔ تو یہ کوئی ایشو نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب جب ہوں گے ہم ایک پیج پہ ہوں گے، نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ کوئی ہماری پارٹی بازی ہوگی، پارٹی کے اندر ہم ایک ہیں۔ سر آپ پاکستان تحریک انصاف پہ آپ سمیت بہت سے ورکر پہ ظلم ہوا، جیسے 9 مئی کے بعد پھر 26 نومبر کو ہوا، آپ کو گزشتہ روز خان صاحب نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین متعین کیا، آج پہلی ملاقات تھی، تو اس پہ خان صاحب سے آپ کی کوئی بات چیت تو ہوئی ہوگی؟ نہیں، میں دوبارہ کہوں کہ خان صاحب سے میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ مجھے جو میسج کنوے ہوا ہے وہ قیادت کے تھرو جو ہے کنوے ہوا ہے۔ انشاءاللہ خان صاحب سے میں کوشش کروں گا کہ جلدی ملاقات ہو، اور اس کو کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ اسے رہنمائی دوں۔ ہماری ابھی فوکس جو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کے احتجاج پر۔ 8 فروری کو کس طرح احتجاج ہوگا، اس حوالے سے بھی آج کچھ بات چیت ہوئی ہے خان صاحب سے؟ ہلکا لیول پہ ہوگا یا پھر یہ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کی قیادت فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ کرنا ہے یا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے۔ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں، تینوں آپشن جو ہے ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ قیادت لانگ مارچ کا آپشن بھی زیر غور ہے سر، بالکل کیا لگتا ہے کہ لانگ مارچ کامیاب ہو جائے گا اس دفعہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی کامیاب ہوا، ہم ناکام نہیں ہوئے، لیکن چونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جمہوری ملک میں ریاست گولیاں بھی کہلا سکتے ہیں، تو یہ اگر گولیاں جس کی بھی چلتی ہے تو وہ جو ہے بدر ہوتی ہے۔ ہماری یہ ذہن میں یہ امید ہم نے نہیں تھی کہ ریاست اس طرح کی جو ہے دہشت گردی کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم تیاری کے ساتھ ہم یہ سوچ سمجھ کے آئیں گے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، تو تیاری کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے اور ہر چیز بھگتنے کو تیار ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں پہلے بھی انشاءاللہ یہ لوگ پہلے بھی کہتے تھے کہ آپ کا اکتوبر کو یہ ہوا تھا، پھر نومبر میں نہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ نومبر میں جو لوگ نکل آئے تھے، میرا 96 سے میں پارٹی سے ہوں، اتنی بڑی تعداد میں میں نے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب اس دفعہ خان صاحب کال دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ
जो 24 नवंबर को जो कॉल थी उससे इंशाल्लाह बड़े लोग। सर आपको लगता है कि खान साहब मुज़ाकरात के जरिए बाहर आएंगे या फिर स्ट्रीट पावर पीटीआई शो करेगी अपना? इंशाल्लाह इसमें भी उम्मीद तो मुझे है कि हम जमहूरियत जो है वो डायलॉग का नाम है। हम चाहते हैं कि मुल्क के आगे बढ़ने के लिए जो है पॉलिटिकल लोग और जो बाकी स्टेक होल्डर है वो बैठ के इसका हल निकाले, क्योंकि ये किसी के फायदे में नहीं है। वो इमरान खान को आपने इतना टाइम जो है उसको जेल में रखा, लेकिन लोगों के दिलों से उसकी मोहब्बत नहीं निकाल सके। हम पे जो जुल्म जबर हुआ, इसके बावजूद हमारी जो है, मैं आपको ये बता दूं कि रिस्पेक्ट बढ़ी है, लोगों की मोहब्बत बढ़ी है। तो इन चीज़ों से ये आप लोगों की गलतफहमी है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपकी गलतफहमी है कि इस तरह की दहशतगर्दी से आप इमरान खान की मोहब्बत दिल से निकाल सकोगे। तो इसी कोई गलतफहमी में न रहे। इंशाल्लाह कौम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला जब भी इमरान खान कॉल देंगे लोग मिलेंगे। शुक्रिया। मैम, खान साहब से आपकी अडियाला जेल में आज मुलाकात हुई। पहले खान साहब के बारे में बताएं, कैसे लग रहे थे वो, गैर सियासी तौर पे उनके साथ क्या बातचीत हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब माशाल्लाह, देखिए मैं वही बता दूं ना, गुलाम तो ये बाकी लोग हैं जो बाहर हैं, हर तरह से गुलामी में। खान साहब तो आज़ाद फिर रहे हैं माशाल्लाह। और खान साहब उसी तरह एनर्जी लेवल उनका हाई था, मोराल उनका हाई था। पाकिस्तानी कौम की खिदमत करने के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए काम करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। उन्हें पता है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग एंड वजीर आजम इन वेटिंग है, वो एक्स प्लस नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो इस तरह से उनका एनर्जी लेवल भी वही था। मेरा तो ये हाल है कि ये इन्होंने ब्रेक दिया और वो ये जेडी का वो यही कह रहे थे कि ये मैं अल्लाह का मैं सब्र करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो जिस शख्स का ईमान इतना मजबूत हो, उसे ये ज़मीनी खुदा क्या हरा सकेंगे? ये तो खुद हारे हुए लोग हैं, ये तो खुद वो लोग हैं कि जो डर रहे हैं। ये मुलाकातों से डरते हैं खान साहब के साथ हमारी, ये खान साहब से बात करने से डरते हैं। तो इससे ज़्यादा क्या डर होगा? लेकिन खान तो होगा। पंजाब के हवाले से आज अहम फैसले हुए हैं, खान साहब ने किए, तो क्या बताएंगे आपके क्या अहम फैसले हुए? आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी खान साहब? हम मुशावरत करेंगे। खान साहब का जो फैसला होगा, मैं तो हमेशा कहती हूँ मैं अपनी पार्टी और खान साहब के फैसलों के साथ हूँ। जिस वक्त जो फैसला होगा उसके लिहाज से जो जिम्मेदारी दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला बात भी करेंगे। मैडम, खान साहब कुछ खास बताया खान साहब ने आज आपको कोई जिम्मेदारी के हवाले से? पार्टी जब अनाउंस करेगी वो पार्टी का फैसला है ना। मैं तो जो देखिए, मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ी हूँ, अपने वजीर आजम के साथ खड़ी हूँ, अपने लीडर के साथ खड़ी हूँ। बस मैं तो यही थैंक यू।